अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, पूरी दुनिया को इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियों ने अपनी लपेट में ले रखा है। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कुदरती आफात में जो है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो एक बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान जो है दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल है जो कि माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ मौसम हैं उनका जो है दौरानिया भी तब्दील हो चुका है। जैसे कि हम मौसम सरमा की बात करें तो जो मौसम सरमा है वो अक्टूबर में शुरू हो जाता था, लेकिन नवंबर होने के बावजूद मौसम सरमा में वो शिद्दत नहीं है, सर्दी उस तरह से नहीं है जिसका हमने गुज़िश्ता सालों में जो है वो हम देखते रहे, या गुज़िश्ता दहाइयों में जो कि बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से होती थी। इसके साथ साथ हम अगर बात करें मौसम गर्मा की तो मौसम गर्मा का दौरानिया भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम ये भी देखते हैं कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो अवामिल हैं दीगर जिनमें स्मोक शामिल हैं, उनकी वजह से शहरियों की सेहत पर बहुत से संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं। और ये तमाम तर ये माहौलियाती तब्दीलियाँ ही हैं जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे माहौलियाती तब्दीलियों और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तमाम तर मामला सामने आ रहे हैं उनका आम लोगों की जिंदगियों पर किस तरह से असर पड़ रहा है। हम आम लोगों से बात करेंगे, हम तिब्बी मुआलजीन से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हुकूमती जो जिम्मेदारान हैं, हुकूमती जो महकमे हैं, उनके अफसरान से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वजूहात क्या हैं, उनका तदारुक किस तरह से किया जा रहा है और मुस्तक़बिल में इन तमाम तर चैलेंजेस से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत के वफाकी हुकूमत के महकमों की जानिब से क्या हिकमत अमली मुरतब की गई है कि हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनको हम बेहतर और साफ़ सुथरा माहौल दे सकें। इस तमाम पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में, क्योंकि नाज़रीन एक सर्वे और एक स्टडी ये भी बताते हैं कि लाहौर के जो शहरी हैं उनकी औसत उम्र 5 साल से ज़ायद जो है वो कम हो चुकी है। नाज़रीन, ज़िंदगी इतना खूबसूरत अल्लाह का तोहफ़ा है, अतिया है कि इसका एक एक लम्हा इंतहाई कीमती होता है और एक एक दिन तो उसका मुतबादिल ही कोई नहीं हो सकता। और जब ये तमाम तर तब्दीलियों की वजह से आम शहरियों की ज़िंदगियों से कई साल जो हैं वो निकाल दिए जाएंगे तो इससे कितना बड़ा नुकसान होगा उनको, इसका अंदाज़ा तो वही लोग लगा सकते हैं। तो इस तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, हम देखते हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ माहौलियाती जो असरात हैं इंसानी ज़िंदगी पर जो है वो ज़्यादा तबाहकुन जो है वो असरात मुरतब करते हैं। जितनी भी माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं ये तमाम मिलकर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आहद यूसुफ साहिबा पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुस्तकबिल के लिए कितना सूदमंद होगा। आज यूसुफ साहब आप ये बता दीजिएगा, हम देखते हैं कि तमाम तरह हुकूमती महकमे बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से जो है बेहतर अंदाज में, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि एक महकमा ही काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है, माहौलियाती असरात फिर भी उससे ज़्यादा शदीद हो जाते हैं, ज़्यादा वो बुरे तरीके से असरअंदाज होते हैं इंसानी सेहत पर। तो आपका इस सिलसिले में आप क्या प्रपोज करती हैं, आपका इसमें एस्टिमेट क्या है? आप इस तमाम तर मामला को देख रही हैं पूरे पंजाब भर में, तो कब तक पंजाब के जो लोग हैं वो माहौलियाती असरात से बच जाएंगे 2025 में 30 में, जब तमाम तर हुकूमती महकमे बेहतर तरीके से काम करते हैं और जो अवाम है उनका भी बेहतर ताउन उनको हासिल रहे? मैं ये कहूँगी कि 2020 में ये प्रोग्राम पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो अभी मुझे लगता है कि इसके जो असरात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जब ये सही पूरे तौर पे एक इम्प्लीमेंट स्टेज पे आएगा तो ये असरात तब हमें ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आएंगे। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि इस प्रोग्राम ने, जो ये पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इस सूबे का वाहिद प्रोग्राम है जो कि डायरेक्टली स्मोक को और जितने जो हमारे 2030 तक के टारगेट्स हैं जो कि डिसाइडेड थे COP26 में कि 2030 तक हमने एमिशंस 50% रिड्यूस करनी है, वो प्रैक्टिकली किसी और सूबे में हमारे नहीं नज़र आएंगे आपको। सिर्फ पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ वो वाहिद प्रोग्राम है
جس نے اس کو کاربن ریڈکشنز اور ایمیشنز ریڈکشن جو کہ NDCs میں ہمارے اپڈیٹڈ جو ان کا ورژن ہے اس میں ڈیسائیڈڈ ہے، وہ 2030 تک ہم اسی پروگرام کے تھرو ریڈیوس کرنے کا 2025 تک کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسموک ریڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اسموک پالیسی اپروو ہو چکی ہے، اور اسموک پالیسی کے بعد ہم اس میں ایک ایکشن پلان لے کے آ رہے ہیں، تو اس کی بھی 2024 تک آپ کو کافی حد تک نظر آئیں گی کہ کس طرح سے ہم نے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے اقدام کیے ہیں۔ دوسرا ابھی COP27 کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ابھی جو مصر میں جو شرم الشیخ میں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ڈسکس کیا یہ پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام ہی ہے جو کہ اس ایمیشن ریڈکشن کے لیے اور کلائمیٹ چینج میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے پورے پاکستان میں۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہی وہ پروگرام ہے جس میں ہم نے اس صوبے میں جو کاربن ریڈکشن اور ایمیشن ریڈکشن کے لیے کام کیا ہے، اور یہی اس میں بھی COP27 میں بھی ڈسکس ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھیں آج یوسف صاحبہ، ڈپٹی پروگرام کوآرڈینیٹر پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ۔ حضرت ان کو یہ کہنا تھا کہ ابھی جو COP27 مصر میں ہوئی جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے شرکت کی، اس میں بھی پنجاب گرین ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے تمام تر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو زیر بحث لائے گا، اور اس سلسلے میں انہوں نے KPK حکومت کا بھی ذکر کیا کہ وہاں پر بھی ایک بہترین پروجیکٹ کام کرے، لیکن وہ صرف اور صرف درختوں کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر تمام عوامل ہیں جو کہ ہمارے ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف پنجاب حکومت کا یہ پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اس کے تحت، جس میں جو ہے اہم ترین چیز ہے گاڑیوں سے جو نکلنے والا امیشن ہے جس کی وجہ سے سسپینڈڈ پارٹیکلز اسموک کا باعث بنتے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کاربن ایمیشن کے حوالے سے بھی کام کریں ہیں، وکس پر بھی کام کریں، اور تمام تر جو حکومتی محکمے ہیں ان کے ساتھ ایک بہتر لائزون بنائے ہوئے ہیں تاکہ پنجاب میں جو ہے ماحولیاتی اثرات کی انسانی صحت پر جو اس کے تباہ کن جو اثرات ہیں ماحولیاتی تبدیلی کے ان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ناظرین، پنجاب حکومت کا گرین ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے یہ جو پروجیکٹ ہے کتنا اہم ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پروگرام اسپیشلسٹ سہیل انور ملک صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ کیا وہ اس کی اہمیت بتاتے ہیں۔ سہیل انور ملک صاحب، آپ یہ بتا دیجیے گا یہ جو گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، یہ جو پروگرام ہے پنجاب حکومت کا، کتنا اہم سمجھتے ہیں آپ اس کو ہمارے ماحول کے لیے؟ پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ٹارگیٹس ہیں جن کو اچیو کرنا ہے، تو دین پھر ورلڈ بینک کی طرف سے ڈسبرسمنٹ ہونی ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں سر فہرست ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ، اس کے علاوہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں، اور پھر یہ آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کے اندر شامل ہے، اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ اس کی مانیٹرنگ، تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن جو ہے اور کوآرڈینیشن وہ کر رہا ہے۔ تو اس میں مینلی تو جو چیزیں ہیں دو اس کے بیسیکلی آبجیکٹیوز ہیں، ایک ہے جو ہے انوائرمنٹل گورننس کو امپروو کرنا ہے پنجاب کے اندر، اور گرین انویسٹمنٹس کو پروموٹ کرنا ہے پورے پنجاب میں۔ تو یہ دونوں چیزیں جب کی جائیں گی اس کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بلڈ کرنا ہے، اس کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہے، اس پرپز کے لیے ایک DLI اس میں الوکیٹ ہے جو DLI 1 ہے، وہ اس کے تحت 1300 کے قریب جو ہیں وہ پوزیشنز وہاں پہ کریٹ کرنی ہیں، اور یہ ریسٹرکچرنگ اس کی اپروو بھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد انوائرمنٹل مانیٹرنگ جو ہے وہ ایجنسیز اس کے اندر بن رہی ہیں، 2 نئے ادارے بن رہے ہیں، وہاں پہ ہیومن ریسورس بھی ڈپلائی کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر پروگرام اسپیشلسٹ سہیل انور ملک صاحب۔ ان کا یہ کہنا تھا یہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے گرین ڈیولپمنٹ پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے، حالانکہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کافی پرانا ہے، تقریباً 2018 سے ہے، لیکن ابھی اس کے تحت جو اب انہوں نے نئی اس میں منصوبہ بندی کی ہے اور جس سے ایک نئی جو اس کو طریقے سے اس کو چلانا شروع کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے پنجاب حکومت کے اس اقدام کو مانا جا رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے پنجاب بھر میں وہ زیادہ سے زیادہ سبزی کے گرینری کے فروغ کے لیے کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو حکومتی محکمے ہیں
جس میں محکمہ ماحولیات شامل ہے, محکمہ خزانہ پنجاب ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ, تو خیر ایک اس کے انڈر ہی یہ آتا ہے. تو یہ تمام تر جو حکومتی محکمے مل کر کام کریں. اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کی ناظرین, کہ محکمہ ماحولیات کی ری اسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے. اثر نو تمام تر جو وہ پورا محکمہ ہے اس کی تشکیل دی جا رہی ہے, تاکہ پنجاب میں ماحولیات کے شعبے میں جو ہے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا جا سکے. ہر گزرتے دن کے ساتھ آلودگی میں جو اضافہ ہوتا ہے اور اس اضافے کے انسانی صحت پر کیا اثرات ہیں, سینئر اور معروف طبی معالج ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر اشرف ضیاء صاحب, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انسان کی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے جب ہم یہ آلودگی میں موجود سانس لیتے ہیں. اشرف ضیاء صاحب یہ بتا دیجیے گا, یہ جو ہم سانس لیتے ہوئے آکسیجن سمجھ کے مختلف گیسوں کے, زہریلی گیسوں کے ایک جو ہے مجموعے کو اپنے جسم کے اندر لے کر جاتے ہیں, وہ اس کا املگمیشن ہے, وہ اس کا مکسچر ہے, انسانی صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے؟ گلوبل چینج جو ہم فیس کر رہے ہیں, اس میں ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو کرنٹلی آپ کا ہر دوسرا یا تیسرا شخص جو ہے وہ بیمار ہے, اس کو بیماری کی سانس کی پرابلم آ رہی ہے, اس کو بخار ہو رہا ہے, اور ساتھ اس میں جیسے ڈینگی وائرس ہے, ایک کووڈ وائرس پھر دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے, اور پھر ایک ایٹیپیکل وائرس ہے جو ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا, جس سے ہم کافی زیادہ پرابلم میں ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو اس سیزن میں خاص طور پر جو پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو سانس کی بیماریاں آ رہی ہیں, ان کو ساتھ بہت زیادہ جو پرابلم ہو رہی ہیں وہ اسموک کی وجہ سے ہے. اب اسموک جو ہے وہ کافی حد تک اسی جو آپ آلودگی ہے اس کی وجہ سے اسموک کافی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, اور لاہور میں خاص طور پر وہ بہت ہی اپر لمٹ میں جا رہی ہے, جس سے مریضوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ان کے سانس کی پرابلم, ان کو جو ان کی آنکھوں کی بیماریاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, دل کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں, لوگوں میں باقی بیماریاں جو وہ بھی قوت مدافعت کم ہوتی جا رہی ہے. آپ کا یہ سوال کہ جو ہم جو انہیل کر رہے ہیں ہم اس کو آکسیجن سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. آبویسلی کہ آکسیجن جو ہے وہ ہوا میں موجود ہوتی ہے جو 21% ہوتی ہے, لیکن آکسیجن کے ساتھ ساتھ جو باقی کیمیکل جا رہے ہیں وہ بہت ہی مضر صحت ہوتے ہیں, وہ کافی نقصان دہ ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ اسموک کو لیتے ہیں, اسموک میں ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی میں جا کے کافی مضر اثرات پیدا کرتے ہیں, خاص طور پر پھیپھڑوں کو متاثر کرتے ہیں, سانس کی نالیاں بند کر دیتے ہیں. جب وہی چیز آگے جاتی ہے تو دل کی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر ڈائریکٹ وہ آنکھوں پہ اثر کرتی ہے تو آنکھیں جو آپ کی اس میں اشوب چشم جس کو بولتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے, آنکھوں میں ریڈنس اور پانی ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی یہ تمام جو بیماریاں ہیں, جو پرابلمز ہیں, یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آ رہی ہیں. اس میں آئے دن ایک نئی بیماری آ رہی ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس میں قوت مدافعت لوگوں کی کم ہوتی جا رہی ہے. ہم ایک وائرس سے بچ نہیں پاتے اور دوسرا وائرس جو ہمیں اٹیک کرتا ہے. ابھی جو پچھلے دنوں میں جو ہم نے پیشنٹ دیکھے ہیں جو ڈینگی کے بے تحاشا پیشنٹ میرے پاس یہاں پہ بھی ایڈمٹ رہے ہیں اور دوسرے ہاسپٹلوں میں بھی, اس میں کافی بڑے بہت ہی ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں, وہ بڑے بہت ہی مختلف انداز میں اس نے جو لوگوں کو متاثر کیا ہے. اور اس میں اب سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ لوگوں میں وہ قوت مدافعت نہیں رہی, کہ اس میں جو ہی تھوڑا سا اٹیک ہوا ہے بیماری کا, اس کے ساتھ کیا پرابلم ہوئی ہے کہ مریضوں کو چکر آنا شروع ہو گئے ہیں, وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی, اور پیشنٹ بالکل نڈال ہو گئے ہیں. کہ پہلے بھی یہ بیماریاں شاید پہلے بھی وائرس تھے, لیکن وائرس کو پہلے ہم تھوڑا سا صحت مند زندگی گزار رہے تھے, ہوا میں اتنی آلودگی نہیں تھی, ہم تازہ ہوا لیا کرتے تھے. اب چونکہ ہم جو ہوا لے رہے ہیں وہ تازہ نہیں ہے, وہ فریش نہیں ہے, اس میں اتنی ملاوٹ ہو چکی ہے کہ وہ بجائے ہماری اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ جو آکسیجن ہم لے رہے ہیں جو سانس کے لیے جو ہم صحت کے لیے بہت ضروری ہے, اس سے جو باقی چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں اس میں کہ اگر ہم شاید وہ سانس لیتے ہوئے ہم اس کو مرض کو بڑھاتے جا رہے ہیں, کہ پرابلم اتنی زیادہ اس میں آ رہی ہے کہ آلودگی بہت زیادہ اس میں ہمیں نیل کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر اشرف ضیاء صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آلودگی کی وجہ سے انسانی جو جسم ہے, انسانی جو صحت ہے, اس پر بڑے سنگین اثرات جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی روزانہ جو ان کا مشاہدہ اس کے بارے میں ان کا بتایا کہ اگر وہ مختلف امراض دیکھتے ہیں, جیسے کہ ڈینگی, بہت عرصہ ہو گیا ڈینگی کو, اور اس سلسلے میں اس پر مکمل طور پر قابو بھی پا لیا گیا, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کل جو ان کے سامنے مریض آ رہے ہیں اس کے, اس میں بھی نئی نئی علامات جو ہیں وہ نمودار ہو رہی ہیں. اور اس سلسلے میں جو انہوں نے یہ بھی ایڈوائز کیا ہے کہ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے کو جو ہے اس سے پرہیز کریں, اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی جو ہے اہمیت پر بھی انہوں نے زور دیا ہے.
ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مانیٹرنگ اور ایویلویشن کے ایکسپرٹ علی ذیشان انور صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں کتنی بری طرح سے یہ اثر انداز ہو رہی ہیں انسانی صحت پر. تو بتائیے گا علی ذیشان انور صاحب, یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال گرمیاں سردیاں ان کا ڈیوریشن ایک بدل گیا, ان کا جو امپیکٹ بھی اور ان کی انٹینسٹی میں بھی فرق آیا ہے. کتنا شدت سے یہ اثر انداز ہو رہی ہیں انسانی زندگیوں پر, ہمارے ماحول پر اور ہمارے تمام تر جو ہمارا لیونگ سٹائل ہے اس پر. یو این میں اور باقی انوائرمنٹل کمیونٹی جو ہے دنیا کی, اس میں آج کل بڑے کلیئرلی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم وہ پہلی جنریشن ہے جس نے کلائمیٹ چینج کو محسوس کیا ہے, اور ہم شاید وہ آخری جنریشن ہے جو اس بارے میں کچھ کر سکتی ہے. ہم زیادہ تر ہمارے جو ماسز میں اور جو اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو کنٹریبیوشن ہی جو گرین ہاؤس گیس ایمیشن ہے اس میں 0.8% ہے, تو ہم کیا کریں. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم 5th موسٹ ونریبل کنٹری بھی ہیں. ہمارا اگر کنٹریبیوشن ہے یا نہیں ہے اس کا امپیکٹ ہم پہ ہی زیادہ ہے. ہم پوری دنیا کے ممالک میں 5ویں نمبر پہ آتے ہیں جن پہ سب سے زیادہ اثرات ہو رہے ہیں اس چیز کے. ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, ہمارے فلڈز جو ہیں وہ ہماری اکانومی کو خراب کر رہے ہیں, ہماری اسموگ اچھے خاصے صحت مند افراد کو سانسوں کی بیماری میں مبتلا کر رہی ہے. تھوڑے سے اسپین میں لاکھوں میں ڈیتھ ٹول پہنچ گیا ہے ہمارے پاکستان کا. تو اس وجہ سے اس کو ایز ایک فنومینا ایکسیپٹ کرنا ہماری عوام میں بہت ضروری ہے. جی بہت شکریہ. علی ذیشان انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کے ایکسپرٹ ہیں, ماہر ہیں. ناظرین ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کے ان 5 ممالک میں شامل ہے جو کہ سب سے زیادہ یہ جو بین الاقوامی سطح پر ماحولیاتی تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں ان سے اثر انداز ہو رہے ہیں ان ممالک میں. اس سلسلے میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے پلاسٹک بیگ کا جو بہت زیادہ ہمارا استعمال ہے اس کو کم از کم کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر ایک شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں ان کے خلاف اپنا کام کرے. ہر ایک شہری جب یہ کوشش کرے گا اور حکومتی محکمے بھی تمام تر ادارے بھی بہترین طریقے سے کام کریں گے تو یہ سب جب یہ تمام مل کر کام کریں گے ایک مٹھی کی طرح, تبھی شاید ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بہتر طریقے سے جو ہے یہ ہم اپنا ماحول دے سکتے ہیں, پاکستان دے سکتے ہیں, اور ان کو بہتر طریقے سے یہ تمام تر تبدیلیوں سے بچا بھی سکتے ہیں. ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مجموعی طور پر کلائمیٹ میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, جو ہماری ماحولیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس سے ایک تو یہ میعاد اور جو وقت تھا مختلف موسموں کا یہ بدل کر رہ گیا, موسموں کی نوعیت بھی بدل کر رہ گئی. حکومت کی جانب سے یہ شروع کیا گیا ہے پنجاب گرین ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹ ہے, اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار الدین بٹ صاحب جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں SP&IU کے. ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے امپیکٹ ہو رہا ہے ہمارے ماحول پر, خاص طور پر انسانی صحت پر, انسانی جانوں پر, اور 2 اہم ترین فیکٹرز ہیں, ایک انڈسٹریز اور ایک ٹرانسپورٹ, اس پر وہ کیا پلان رکھتے ہیں. وقار الدین بٹ صاحب آپ یہ بتا دیجیے گا کس طرح سے آپ کوپ کریں گے. ٹریفک کی ہم صورتحال دیکھتے ہیں, کالا گاڑا کثیف قسم کا وہ دھواں پھیلتی ہوئی ہمیں بسیں دکھائی دیتی ہیں, رکشے ہیں اور موٹر سائیکل رکشے وہ ہیں جن پر تو کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں, جو ہم دیکھتے ہیں محکمہ ٹرانسپورٹ کا یا ٹریفک پولیس کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں مختلف انڈسٹریز جو ہیں بڑے زہریلے کیمیکلز فضا کا حصہ بناتی ہے, تو ان کو کس طرح سے آپ کاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں, ان کو ان کے جو مضر اثرات ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ نے کیا حکمت عملی بنائی ہے اب تک؟ جو پروگرام ہم پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کر رہے ہیں اس کے 2 جو لازمی جز ہیں ان میں سے ایک جیسا کہ انوائرمنٹ گورننس ہے اور دوسرا گرین انویسٹمنٹس ہے. جب ہم گرین انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو دراصل یہ انہی عوامی اور شہری شعبوں کے اندر جو اس وقت پولوشن ہے اس پولوشن کو کم کرنے کے لیے جو ہم جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ اس کے انڈر کور ہو رہی ہیں. ایک عام انسان, ایک عام شہری جب سڑک پہ نکلتا ہے تو دھواں, گرد, یہ سب سے پہلے اس کا صبح اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے پروگرام کے اندر $25 ملین سے ایک پورا سیگمنٹ ہے جو کہ
धुएं वाली देने वाली गाड़ियाँ, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, इसके लिए एक फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए और स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसके लिए मखसूस है। सो इसके हवाले से तमाम 4 व्हीलर जो भी सड़क के ऊपर चल रही होंगी वो तमाम की तमाम एक प्रॉपर किस्म की वर्कशॉप से इंस्पेक्ट होंगी, अपने लाइसेंसेस रखेंगी, जिसके बिना के ऊपर जो एमिशंस हैं स्मोक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो रेडिली इससे मुतासिर होंगे। और आप इसकी तवक्को कर सकते हैं कि जैसे कि बाहर के मुल्कों में आप सड़कों पे जाएं तो आपको एक वाज़े फ़र्क नज़र आता है हमारी सड़कों की निस्बत, तो वो हम इस प्रोग्राम के तहत हमारे अपने शहरियों के लिए लेके आएंगे। एक पहलू तो ये। दूसरा पहलू ये है कि आम आदमी उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी शेड हैं वो डीजल पे बेस किए हुए, क्योंकि वो सस्ता है, क्योंकि वो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन हुकूमत इसके अंदर अब इन्वेस्टमेंट्स ला रही है, वो इन्वेस्टमेंट जो कि इलेक्ट्रिक बसेस को, इलेक्ट्रिक पब्लिक बसेस के लिए, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक उनके चार्जिंग स्टेशन ना बने। सो इसका जो दूसरा पहलू जो कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहलू है उसके अंदर इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं। और आपको इल्म होगा कि इस वक्त जो सूबाई हुकूमत है उसको भी एक प्रायोरिटी एरिया के तौर के ऊपर ट्रीट कर रही है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वकारुद्दीन भट्ट साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं SPNIU के पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। उनका ये कहना था कि जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनके हल के लिए जो है इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा शुरू किया गया है, जो कि जो है माहौल में हमारे एक तो मुज़र असरात को ख़त्म करेंगी, दूसरा उनके अपने कोई भी ऐसे असरात नहीं होंगे जिससे हमारा माहौल जो है वो डिस्टर्ब होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब हुकूमत एक कर्जे की मुहिम शुरू करने जा रही है इस हवाले से, जो कि इंडस्ट्रीज़ को जारी किया जाएगा। ये जो तमाम तरह इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हमारे माहौल में बड़े तबाहकुन असरात मुरातब करती हैं, उनको ख़त्म करने के हवाले से भी जो है तमाम तर मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। नाज़रीन, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है जब हम माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से मुख्तलिफ जो इंडेक्स हैं उनको देखते हैं। पॉलिसी क्या है हुकूमत की? हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर आबिद बोदला साहब, जो कि मेंबर हैं एनर्जी, वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आबिद बोदला साहब, आप ये बता दीजिएगा, हम देखते हैं कि पाकिस्तान शदीद तरीन मुतासरा है अब बैन अल-अक़वामी तौर पर होने वाली ये माहौलियाती तब्दीलियों से, क्लाइमेट चेंज से। तो हुकूमती पॉलिसीज़ के बारे में क्या है, किस तरह से शहरियों को बचाने के लिए हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है? पब्लिक न्यूज़ चैनल का कि वो इस अहम मसले पे एक तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली अब तो एक थ्रेट बन के हमारे सामने है, और इनफैक्ट जो इसका पाकिस्तान के अंदर, जैसे आपने मेंशन किया, पाकिस्तान वो दुनिया के 8 या 10 उन कंट्रीज़ में है जो मोस्ट वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिहाज से। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे जो हमारी इंडस वैली के अंदर सारी ये जो हमारी इस वैली में इरिगेशन और तमाम रिसोर्सेज जो हैं उनका मंबा है 3 हिमालयाज़ और हिंदू कुश और कराकरम, और उनका स्नो और ग्लेशियर मेल्ट। तो जैसे वो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन के साथ एक पूरी दुनिया में हीट ट्रैपिंग शुरू हो गई, और उसके नतीजे में टेम्परेचर राइज़ शुरू हुआ, तो वो टेम्परेचर राइज़ का एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट इन हिमालयन ग्लेशियर्स पर हुआ। और उसके साथ फिर वो जो एक ग्लेशियर मेल्ट है उसमें आपने सुना होगा, जैसे वो अताबाद की एक झील, तो उसमें उसका इफ़ेक्ट एक तरह से वो आउटबर्स्ट ऑफ लेक्स की सूरत में भी हुआ, जो दरियाओं और दरियाओं के फिर नतीजे में जो नहरों पे उसका इफ़ेक्ट है वो इब्तदान तो शुरू में तो उसका इफ़ेक्ट ये है कि वो 3-4 डेकेड्स तक एक स्टडी हुई है जो नेपाल में एक इदारा है जिसका नाम है EC मॉड, जो इंटीग्रेटेड क्लाइमेट के ऊपर माउंटेन के हवाले से रिसर्च करता है। तो उनकी स्टडी के नताइज इस तरह के हैं कि पाकिस्तान में
इस क्लाइमेट चेंज के नतीजे में 3-4 अशरों तक, 3-4 डेकेड्स तक तो कोई 20% ज़्यादा इनफ्लोज आएंगे और उसके बाद ड्राउट पीरियड शुरू हो जाएगा। अब आपके इल्म में है कि चूँकि हमारे पास तरबेला, मंगला और चश्मा के बाद बड़े जो रेजरवायर्स थे, भाषा डैम अब तकमील उसकी शुरू हुई है कंस्ट्रक्शन, मगर भाषा डैम में कोई 10-12 साल लगेंगे, लेकिन इस असना में कोई डैम, बड़ा डैम तामीर नहीं हुआ। चुनांचे वो जो ज़्यादा इनफ्लोज हैं उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई तदबीर नहीं है और नतीजतन उसके नतीजे में एक अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग का सिलसिला उसका एक रिस्क है। अब जैसे आपने देखा कि अब फ्लडिंग की जो एक रिवर के एक तो फ्लड्स हैं, रिवराइन फ्लड्स जिसको कहते हैं, एक उसके अलावा मौसमी तब्दीलियों के नतीजे में क्लाउड बर्स्ट वो भी है, और उसके अलावा हिल टॉरेंट्स हैं। हिल टॉरेंट्स पंजाब का अगर मैं ज़िक्र करूं तो पंजाब में कोई 200 हिल टॉरेंट्स डेरा गाजी खान और राजनपुर में हैं, जिनके जो फ्लड फ्लोज़ की औसतन तो उसकी कैपेसिटी है कोई 85,000 क्यूसिक, लेकिन इस मरतबा जो सितंबर में जो उसका इफ़ेक्ट सामने आया वो 2.5 लाख क्यूसिक तक थी वो जो उसकी, और उसमें से 13 बड़े हिल टॉरेंट्स हैं। चूँकि उन 13 बड़े हिल टॉरेंट्स की मैनेजमेंट का एक प्लान पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, जिसमें बहुत सारी जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के मुताबिक यहाँ पे वो फ्लड डिस्पर्शन स्ट्रक्चर्स और जो वहाँ पे रोदकोई के जो मुरवजा तरीके हैं उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी चैनलाइजेशन भी इसमें उन्होंने शामिल की है। वो फ्लड डिस्पर्शन स्ट्रक्चर्स, चैनलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, और उसके अलावा वहाँ पे इन रोदकोई के इलाकों में स्टोरेज या डैम्स बनाने की एक शुरुआत हुई है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आबिद बोदला साहब, जो कि मेंबर हैं वाटर, एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब से। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल इंतहाई संगीन है। नाज़रीन, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि आइंदा 2-3 दहाइयों तक सैलाब आते रहेंगे, और उसके बाद जो माहिरीन की जानिब से यह खदशा जाहिर किया गया है, बड़ी खौफनाक किस्म की जो है वो खुश्क साली होगी, कहत का खदशा भी उन्होंने जाहिर किया। और ये अगर इससे बचना है तो हमें पानी के बड़े ज़ख़ीरे बनाने होंगे, बड़े डैम बनाने होंगे, और अपने शहरियों को भी इस सिलसिले में पानी की अहमियत के बारे में बताना होगा, और माहौलियाती आलूदगी में जो है वो कमी के हवाले से तमाम तर शहरियों को भी हुकूमती इदारों के साथ मिलकर काम करना होगा। पंजाब का सबसे बड़ा महकमा है महकमा बल्दियात। हर एक शहरी पंजाब का बराह रास्त मुतासिर होता है ये जो माहौलियाती तब्दीली है, और इसके साथ साथ ये जो आबो हवा की तब्दीली है उससे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब सैयद मुबशर हुसैन साहब, उनसे बात करते हैं। सैयद मुबशर हुसैन साहब, आप ये बताइएगा, पंजाब का एक बड़ा महकमा है महकमा बल्दियात, तो ये पंजाब का महकमा बल्दियात पंजाब भर में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जो आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है उनके तदारुक के लिए क्या कर रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी क्लैमिटी है स्मोक जो है, और इसके लिए, इस पर काबू पाने के लिए 2 काम अभी इमीडिएट हो सकते हैं। इसके काबू पाने का मतलब ये है कि इसकी जो टाइम है उसको रिड्यूस करना, और दूसरा अगर ये हो तो इसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना। ये एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच होती है जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, हत्ता कि शहरियों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। जो फंक्शंस हमारे थे जो इसमें हमें असाइन किए गए बाय द गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर मीटिंग्स ली, चीफ सेक्रेटरी साहब इसके ऊपर बाकायदगी से मीटिंग लेते हैं। उसमें यह था हमें कि हमारे पास था मेन चीज़ कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो उसको पहले तो बात है उसको मैक्सिमम उसकी लिफ्टिंग कर ली जाए। दूसरा ये है कि वो किसी भी कूड़े को जो आम हमारा कॉन्सेप्ट आग लगा देने से कम इस चीज़ को रोका जाए। एक काम हमारे ज़िम्मे ये है कि जो अनकवर्ड मटेरियल पड़ा होता है या जो इंक्रोचमेंट्स बन जाती हैं रास्ते में, इंक्रोचमेंट से ये होता है कि
آپ کی ٹریفک چوک ہوئی تو گاڑیاں زیادہ دیر وہاں پہ کھڑی، وہاں پہ زیادہ دھواں نکلا، تو اس چیز کو خلاف ایکشن کرنا ہے۔ اور اس کو روکنے کے لیے جو ہے، جس کو ایک فیوجیٹیو ڈسٹ ہوتی ہے، جو کہ ڈسٹ آپ کو نظر نہیں آتی بٹ آپ کنٹینیوسلی اس کو انہیل کرتے رہتے ہیں، یہ فیوجیٹیو ڈسٹ ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے ایٹماسفیئر میں، انوائرمنٹ میں، پھر ہم سپرنکلنگ آف واٹر کرتے ہیں کہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے روڈز کے ساتھ۔ تو الحمدللہ ہم ان سب چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں، ہم باقاعدگی سے اس کا بڑھا دیا۔ لاکھوں کلومیٹر کے حساب سے میرے پاس رپورٹس آ رہی ہیں، اس میں لاکھوں کلومیٹر کے حساب سے ہم نے سپرنکلنگ اور روڈ کیا۔ آپ ابھی اگر رات کو 12-1 بجے میں خود نکلا ہوں اس کو خود چیک کرنے، اور رات کو میں نے خود نوٹ کیا 12-1 بجے کہ ہماری 1-2 روڈز کے اوپر باقاعدہ وہ پانی سے اس کو دھو رہے ہیں، چھڑکاؤ کر رہے ہیں، چیزیں سیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہماری انکروچمنٹس تھیں اس کے اوپر تقریباً ہم نے کوئی 50 کے قریب ایف آئی آر کی ہیں، اس میں کچھ اریسٹ کیے ہیں، بلکہ جو فائن کیا ہے چھوٹا موٹا جسٹ لوگوں کو یہ چیز میسج کنوے کرنے کے لیے وہ تقریباً 88 لاکھ کے قریب ہم نے فائن کیا ہے۔ جو برننگ آف ویسٹ ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کی ہیں، اس کے اوپر کوئی 10 بندوں کو اریسٹ کیا ہے، اور اس کے اوپر بھی کوئی تقریباً اباؤٹ 1 ملین جو ہے وہ فائن کیا ہے ہم نے۔ تو یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، یہ ایک چیز ہے، ایک سائیڈ ہے۔ دوسری سائیڈ پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک کمپین بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں۔ سوشل میڈیا میں ایک اویئرنیس کمپین چلتی ہے، ریگولر ہم اس کو میسیج دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہی بات ہے کہ آپ لوگوں نے کس چیز کو اوائڈ کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، کیسے کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ایک اویئرنیس کمپین کے لیے بھی ہم ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سیکرٹری بلدیات پنجاب سید مبشر حسین صاحب۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب کا محکمہ بلدیات شہریوں کی صحت کے حوالے سے بہترین اقدامات کرنے کے حوالے سے تمام تر وسائل کو بروئے کار لائے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں تجاوزات کا خاتمہ زیادہ سے زیادہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ناظرین یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی گزرگاہ پر، سڑک پر، چوراہے میں، شاہراہ پر تجاوزات ہوں تو وہاں پر ٹریفک جو ہے وہ عام طور پر اس کے مسائل ہوتے ہیں۔ ٹریفک اگر ایک جگہ پر بلاک ہوگی، چوک ہوگی، تو اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ فیول کی کمبشن ہوگی، وہ بھی ہمارے انوائرمنٹ میں سسپینڈڈ پارٹیکلز کو بڑھاتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا اس سلسلے میں کوڑا جلانے والوں کے حوالے سے پہلی بار جو ہے مقدمات کا اندراج بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے محکمہ بلدیات کی جانب سے، اور تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے بھی، پنجاب بھر میں خاتمے کے حوالے سے بھی انہوں نے تمام تر جو ہے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس سلسلے میں عمل درآمد رپورٹ بھی وہ باقاعدگی سے وصول کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی ماحولیاتی تبدیلیاں اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو انسانی زندگی پر اثرات ہو رہے ہیں ان پر۔ آج کے پروگرام میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے انسانی صحت پر کتنے سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ہر ایک جو انسان ہے اس کی اوسط عمر میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ ناظرین، انسانی زندگی انتہائی قیمتی ایک اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدر کرنے کے حوالے سے جو تمام تر اقدامات ہیں جن کے انسانی صحت پر سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے حکومتی محکموں سے بھی جانا، اس کے ساتھ ساتھ طبی معالجین سے بھی ہم نے رائے لی، عام شہریوں سے بھی ہم نے بات کی۔ ناظرین، ان تمام تر بات چیت کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر تمام تر حکومتی محکمے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی جانب سے بھی ان کو مکمل طور پر جو ہے تعاون ملے اور شہری ان کے ساتھ مل کر کام کریں، تو شاید یہ جو ماحولیاتی تباہ کن اثرات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عام لوگوں کی زندگیاں بھی بہتر اور محفوظ بنائی جا سکتی ہیں۔ آئندہ ہفتے ہم مزید کسی پبلک ایشو کو اجاگر کریں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے اور سنیں گے کہ پبلک کی آواز کیا کہتی ہے۔